مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حماد بن ابی سلمان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے مقصد سے آئے تو شیخ محترم کو پریشان دیکھ کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا بھول گئے اور دریافت کیا کہ استاذ محترم کیا ہوا، آپ پریشان ہیں؟ استاذ محترم نے فرمایا کہ بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ملحدین آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو خود اللہ کی اس طرح معرفات کا ادراک نہیں کر پایا جیسے کرنے کا حق تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دریافت کیا کہ استاذ محترم آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے جاتا ہوں۔ تو استاذ محترم نے فرمایا کہ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو آپ نے سلام کیا، لیکن ملحدین نے سلام کا جواب نہ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کے استاذ محترم کہاں ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے اپنی طرف سے۔ تو ملحدین کا سردار بولا کہ بدتمیز، کیا تمہارے استاد کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر سکے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس اہل نہیں کہ میرے استاد محترم سے مناظرہ کر سکو۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ مناظرہ شروع کرو۔ تو ملحد نے پہلا سوال کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ یہ ابو حنیفہ کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ ملحد بولا کہ ہم ایسا کلام نہیں مانتے، مادی شے سے دلیل دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس سے کون سی چیز نکلتی ہے؟ تو ملحد نے کہا کہ روح نکلتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ روح تمہارے سامنے نکلتی ہے، کیا تم لوگ اس وقت روح کو دیکھ سکتے ہو؟ تو ملحد نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم روح کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روح کا خالق ہے؟ جب روح کو مانتے ہو بغیر دیکھے تو خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ ملحد نے دوسرا سوال کیا کیونکہ پہلے سے لاجواب ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کس طرف ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہر طرف ہے۔ پھر ملحد نے پھر کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، مادی شے سے دلیل دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر تم اندھیرے کمرے میں ہو پھر اچانک وہ روشن ہو جائے تو وہ نور کی جہت بتا سکتے ہو؟ تو نور کی جہت بتا سکتے ہو کہ وہ نور کس طرف ہوگا، یعنی اس کی جہت؟ تو ملحد نے کہا کہ وہ نور ہر طرف ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرا رب تو نور علی نور ہے، تو اس کی جہت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ہر جگہ ہے۔ ملحد لاجواب ہو کر تیسرا سوال کیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا تو پھر اس کو دوزخ کی آگ سے عذاب کیسے ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ سوال کے لیے مجھے ایک فعل کرنا ہوگا، اگر آپ بادشاہ ناراض نہ ہو۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے مٹی کا ایک رورا اٹھایا اور ملحد کے سر پر مارا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ یہ کیا کیا؟ تو فرمایا کہ جیسے اس مٹی سے اس ملحد کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے تکلیف ہوئی، ایسے ہی آگ بھی جن کو تکلیف دے گی۔ ملحدین کے سردار نے کہا کہ مجھے اپنے استاذ محترم کا پتہ بتا دو تاکہ میں ان کی شاگردی اختیار کروں۔ اسی طرح وہ ملحدین مسلمان ہو گئے۔